نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک کے اندر دو عبادات اہم ہیں، ایک روزہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، دوسری تراویح۔ آج ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے جس کی اہمیت سینکڑوں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کا سنت ہونا خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نسائی شریف 1328 حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کی تراویح پڑھے، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تراویح کی کتنی رکعات ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں۔ 7628 حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر 20 رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد، 1429 حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مسجد نبوی کے اندر 20 رکعات تراویح پڑھائیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 8 رکعات تراویح کہاں سے ثابت ہو گئی؟ ان کو غلط فہمی پیدا ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کی رات کی نماز کے بارے میں نہ پوچھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ، ان کی لمبائی اور حسن نہ پوچھو۔ پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کا حسن اور لمبائی نہ پوچھو، یعنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ تہجد تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، حالانکہ اس حدیث پاک کے اندر تہجد کی نماز بیان کی گئی ہے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعتیں وتر۔ اور یہ بات خود حدیث سے بھی معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، حضور کی رمضان اور غیر رمضان میں یہ نماز تھی، حالانکہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں نہیں ہوتی۔ دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی نماز بیان کر رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اندر یوں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ تراویح کی نماز گھر میں نہیں پڑھی جاتی، مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے، یہ انفرادی نماز ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے نماز پڑھتے تھے، جبکہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔
اور پھر محدثین نے اس کے اوپر الگ الگ باب بھی قائم کیا ہے کہ تہجد کی نماز اور ہے، تراویح کی نماز اور ہے۔ جنہوں نے 8 رکعت تراویح کہا وہ خود تذبذب کا شکار ہیں۔ ابتدا میں وہ تراویح کہتے ہیں، آگے چل کر وہ اس کو تہجد کہہ دیتے ہیں، پھر تراویح اور تہجد کو ایک بنا لیتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ محدثین نے باب قائم کیے، باب قیام اللیل، جب تہجد کا ذکر کرتے ہیں تو پھر قیام لیل کا عنوان اختیار کرتے ہیں، اور جب تراویح کا ذکر کرتے ہیں تو پھر باب قیام شہر رمضان یہ عنوان قائم کرتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں نمازوں کو ایک نماز بنا دینا یہ غلط فہمی ہے۔ مسجد نبوی کے ایک امام گزرے ہیں شیخ عطیہ محمد سالم رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر یہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا کہ مسجد نبوی میں 1400 سال سے 20 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ ہر دور کے اندر ذکر کیا، 20 سے اوپر ذکر کیے ہیں، 20 سے کم رکعت کا ذکر کہیں پر نہیں کیا۔ تو اس لیے 20 رکعت ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر بعضوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تراویح کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو زندہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تراویح تو حضور سے ثابت ہے، جماعت کے ساتھ اہتمام کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کی وجہ خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد چھوڑ دی تاکہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ وہی چل رہی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس وقت 2 فتنے عروج پر تھے، ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے انکار کا فتنہ، اور دوسرا منکرین زکوٰۃ کا فتنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ لڑتے رہے، آپ اس مسئلے پر توجہ نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے ان 20 رکعت کا اہتمام فرمایا، کیونکہ فرضیت کا اب خطرہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 20 رکعت شروع فرمائی تو اس وقت سارے صحابہ کرام نے اس پر اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے 20 رکعت سنت تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ بقیہ جو دن رہ گئے ہیں ان کی تراویح اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔